बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। पिछली नशिस्त में बच्चों हमने नमाज जनाजा और दीगर नमाज़ें की रीडिंग की थी। आज इसके सवालों के जवाब दे देते हैं। इसमें मश्की सवालात में बेटा हमने वो टिक मार्क कर लिया था। आज हम मुख्तसर सवालों के जवाब पहले देते हैं। सवाल नंबर 2 में नमाज जनाजा पढ़ने की फजीलत लिखें। पहला सवाल है, सवालों के जवाब हम यहाँ से देंगे कि नमाज जनाजा वो नमाज है जिसमें दुनिया से रुखसत हो जाने वाले मुसलमान के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाती है। इस नमाज में ये ना रुकू होता है और ना सजदा। सजदा नमाज जनाजा किसी भी पाक साफ जगह पर पढ़ी जाती है। किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ और इसके लिए एक किरात है के बराबर अजर है, और जो इसकी तदफीन में भी शरीक हुआ और इसके लिए 2 किरात है के बराबर अजर है। किसी ने 2 किरात का मानी पूछा तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किरात वो 2 बड़े पहाड़ों के बराबर हैं। यानी अगर कोई भी शख्स किसी भी मुसलमान के जनाजे में शरीक होता है और फिर उसकी तदफीन में भी शिरकत करता है तो उसको 2 किरात यानी 2 बड़े पहाड़ों के बराबर उसको सवाब और अजर मिलता है। सवाल नंबर 2 है कि कब्रिस्तान के आदाब तहरीर करें। जवाब है कि मुर्दों के लिए दुआ और मौत को याद करने की गर्ज से कब्रिस्तान जाना मसनून है, यानी मसनून है, ज़रूरी है। हदीस में कब्रिस्तान जाने का मकसद ये बयान होता है कि मौत की याद ताज़ा की जाए। कब्रिस्तान जाने वाले को चाहिए कि ये दुआ पढ़े, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर यग़फिर लना मा वलाकुम अंतुम सालफुना व नहनु बिल अस्र। तर्जमा है कि अपने कब्रिस्तान जाने वालों तुम पर सलामती, कब्रिस्तान वालों तुम पर सलामती हो। अल्लाह ताला तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी भी। तुम हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। यानी हमें ये याद रखना चाहिए जब भी हम किसी भी कब्र या कब्रिस्तान को पर जाते हैं तो हमें ये दुआ मांगनी चाहिए। और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, इस दुआ में ये बात कही गई है कि ए कब्रिस्तान वालों तुम पर सलामती हो। सबसे पहले उनको सलाम किया जाता है और फिर उसकी मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। फिर उसको ये बताया जाता है कि तुम हमसे पहले चले गए हो। यानी इसमें हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के पास देर या सवेर हर एक को जाना है, और कि तुम हमसे पहले चले गए हो और हम तुम्हारे पीछे जाने वाले हैं। यानी हम तुम्हारे पीछे जाने वाले हैं कि यानी तुम अभी अपने तुम पर मौत गालिब आ चुकी है और हम पर भी बहुत जल्द आने वाली है। कब्रिस्तान में जाकर तमाम मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और अपनी मौत को याद करना चाहिए। कब्रों पर चढ़ना और इनकी बेअदबी करना बहुत बुरी बात है। कब्रिस्तान में हंसी मजाक की बजाय अल्लाह ताला के ज़िक्र और दुआओं में मशगूल रहना चाहिए। कब्रिस्तान में कूड़ा करकट या किसी भी किस्म की गंदी चीज़ें फेंकना बहुत सख्त गुनाह की बात है। यानी वहाँ पर जाकर हमें सिर्फ मरने वाले की मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और वहाँ पर गंद नहीं मचाना चाहिए और ना वहाँ पर जाकर कोई गप्पे मारने चाहिए या हंसी मजाक करना चाहिए। फिर सवाल नंबर 3 है कि चाश की नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती हैं? जवाब है कि नमाज चाश की कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें हैं। फिर सवाल नंबर 4 है कि मस्जिद की तहज्जुद की नमाज किस वक्त पढ़ी जा सकती है? इसका जवाब है कि तहज्जुद से मुराद वो नवाफिल हैं जो इशा की नमाज के बाद और सुबह सादक से पहले अदा किए जाते हैं। फिर
سوال نمبر 3 ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ وہ نماز جو باجماعت بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے کہ تفصیلی جواب دیجیے۔ تفصیلی جواب میں پہلا سوال ہے کہ نماز جنازہ، تعزیت اور قبرستان جانے کے آداب تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے کہ نماز جنازہ اور تعزیت، نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں دنیا سے رخصت ہونے والے مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ اس نماز میں نہ رکوع اور نہ سجدہ ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا اس کے لیے 1 قیرات کے برابر اجر ہے، اور جو اس کی تدفین میں شریک ہوا اس کے لیے 2 قیرات کے برابر اجر ہے۔ اچھا، یعنی کسی نے قیرات کا معنی پوچھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قیرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں، یعنی بہت بڑا اس کے لیے بچوں اجر و ثواب ہے۔ یعنی پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں اور اس کا کتنا بڑا اس کا بایا ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک۔ اگر آپ نیچے کھڑے ہو کر دیکھیں تو کتنے بڑے ہیوج، بہت ویری ہیوج ہوتے ہیں، اور اس کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے اگر ہم کسی کے جنازے میں شرکت ہوں اور پھر اس کی تدفین کے وقت بھی اس کے ساتھ ہوں تو پھر 2 قیرات کا ہم کو ثواب ملتا ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے مختلف انداز احادیث میں آئے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمان مختلف انداز سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد مسلمانوں کو دنیا سے کہ مسلمان کو جو مر جاتا ہے اس کو دنیا سے اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کرنا، اعزاز و اکرام کے ساتھ یعنی بڑی عزت کے ساتھ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد موت کی یاد ہے۔ نماز جنازہ کا ایک مقصد میت کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت بھی ہے، یعنی افسوس کرنا بھی ہے۔ میت کے اہل و عیال چونکہ غم زدہ ہوتے ہیں اس لیے ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے تاکہ ان کے غم کو ہلکا کیا جا سکے اور ان کو صبر کی تلقین کی جائے۔ مسلمان ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں تو ان میں محبت اور اتحاد کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ مسلمان کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ، تجہیز و تکفین یعنی اس کی جو کفن دفن کا انتظام ہے، اور نماز جنازہ میں شرکت کا حکم دراصل مسلمانوں میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یعنی اجتماعیت یعنی ہم سب یکسانیت اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اب قبرستان جانے کے آداب جو ہیں وہ قبرستان جا کر تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ قبروں پر چڑھنا اور ان کی بے عزتی، بے ادبی کرنا بہت بری بات ہے۔ قبرستان میں ہنسی مذاق کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ قبرستان میں کوڑا کرکٹ یا کسی بھی قسم کی گندی چیزیں پھینکنا بہت گناہ کی بات ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، تفصیلی سوالوں میں سے فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کے نام اور اوقات لکھیں۔ جواب ہے کہ نفلی نمازوں کے نام پہلے ہم نے لکھنے ہیں۔ پہلا نام کیا ہے؟ کسوف و خسوف کی نماز۔ نمبر 2 ہے تہجد، اشراق، پھر چاشت، اوابین، استسقاء، پھر تحت الوضو، تحت المسجد، نماز حاجت۔ نماز حاجت کیا ہے؟ نماز ضرورت کی نماز، ضرورت کے وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اب ان کے اوقات ہم نے تحریر کرنے ہیں۔ نمبر 1 ہے کسوف و خسوف کی نماز۔ سورج گرہن کے موقع پر کسوف اور چاند گرہن کے موقع پر خسوف کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر تہجد
یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اشراق کی نماز ہے، پھر سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز ادا کی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے چاشت۔ جب دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اوابین، جو نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، ان کو صلاۃ الاوابین یا نماز اوابین کہتے ہیں۔ اور پھر استسقاء، وہ باجماعت نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ یعنی اگر جہاں بھی خشک سالی ہو یا بارش نہ ہوتی ہو کسی علاقے میں تو اس کو بارش لانے کے لیے جو نماز ادا کی جاتی ہے، باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اگلی نماز نفلی نماز ہے تحت الوضو۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، اسے تحت الوضو کہتے ہیں۔ اور نمبر 8 ہے تحت المسجد۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نفل کا وقت میسر ہو تو 2 رکعت نماز تحت المسجد پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی مستحب اس کو کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر نہ پڑھیں تو اس کا اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، وہ ہے کہ نمبر 9 ہے کہ نماز حاجت، یعنی ضرورت کی نماز، کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ اور یہ بچوں نمازیں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس چیپٹر میں کہ فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی زیادہ نزدیک ہونے کے لیے یہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کا لیسن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ مجھے سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور میرا لیسن شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے بچوں، اور محنت کا پھل مجھے دیجیے۔ میرا لیسن شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں اور ضرور دیکھا کریں کیونکہ تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو سکے۔ شکریہ، کیونکہ جو سبسکرائب ہے اس کو 1 سیکنڈ تک بھی نہیں لگتا۔ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو ذرا سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔